حضرت پیر عبدالرحیم صاحب نقشبندی، حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی، جنہوں نے فیض چکوال سے پایا، ان کو ہم رخصت کر رہے ہیں اور عید کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے اکابرین، ہم تمہارے مشن کو مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے کیوں انشاءاللہ۔ تشریف لاتے ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی عارف اللہ خان صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ میت کی بخشش کے لیے حاضری ہوتی ہے۔ یہاں ہم یہ جنازہ وہ جنازہ ہے جہاں ہم اپنی گناہوں کی اور اپنی بخشش کروانے آئے ہیں۔ ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملک کے طول و عرض سے اکابر تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے یقیناً سب کا اسٹیج تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اہل سنت والجماعت کی قیادت، جمعیت علماء اسلام کی قیادت، وفاق المدارس کی قیادت، تبلیغی جماعت سے وابستہ حضرات، حضرت قاری عبدالخالق صاحب تشریف فرمائے، قاری اسد عرفان صاحب تشریف فرمائے، حضرت مفتی زین العابدین صاحب پنو سے ایک بزرگ ایسا ہے جو صاحب نسبت ہے، صاحب زبان ہے۔ میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ اس خانوادے کی ایک پرانی نشانی، آبائی علاقے سے سفر کیا اور پھر اس سفر کو آج تک نبھایا۔ شیخ الحدیث جامعۃ الحبیب، شیخ الحدیث دارالعلوم حنفیہ، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر عبدالرحیم نقشبندی صاحب کے خلیفہ مجاز، ان کے معتمد شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، جن کو حضرت پیر عبدالرحیم صاحب سے بھی خلافت اور حضرت پیر غلام حبیب صاحب سے بھی اجازت و خلافت۔ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنی گفتگو فرمائیں۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ ایک زمانے سے الحمدللہ میرا اس خانوادے کے ساتھ تعلق اور مدرسے کے اندر میری تعلیمی خدمات اللہ پاک آخر تک برقرار رکھے۔ 3 نسلیں، حضرت پیر، حضرت مرشد عالم، اس کے بعد حضرت جانشین صاحبزادہ عبدالرحمن صاحب قاسمی رحمہ اللہ، اور اس کے بعد حضرت پیر عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں آخر تک نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس خانوادے کے ساتھ یہ نسبت اور اس نسبت کی امانت آخر تک اللہ رب العزت ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں پورے خاندان سے اور خاندان مجھ سے تعزیت کرے کہ میں کتنی قرض میں ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر رکھے۔ لاہور سے بھی علماء کی ایک بڑی جماعت تشریف لائی، حضرت مولانا فہیم الحسن ثانوی صاحب۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت پیر عبدالرحیم نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سیاسی اور مذہبی میدان کے ہمیشہ دوست اور ساتھی، لاہور سے بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب۔ انتظامیہ کی جانب سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے اپنی اپنی جیبوں کا خیال رکھیں، اپنی جیبوں کا خیال رکھیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں اور زبان بھی میری لڑکھڑا رہی ہے۔ جس صدمے سے آپ اور میں گزر رہے ہیں اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت اقدس پیر طریقت حضرت مولانا پیر عبدالرحیم صاحب نقشبندی جو مرشد عالم کے، میں تو حضرت مرشد عالم کا بھی متوسل تھا، ان کے گھٹنوں پہ بیٹھا، اور میں 2 اجتماع جو ہوتے ہیں ہمارے نقشبندی اجتماع، حضرت پیر صاحب پیر حضرت مرشد عالم کے حکم پر میں وہاں کے خطاب کیا کرتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر اب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت پیر صاحب کا یہ فیض ہمیشہ جاری رہے، اور ان کے جانشین حضرت مولانا محمود الحسن صاحب ہیں، ہمارے بھائی حضرت مولانا عبدالقدوس نقشبندی ہیں، مولانا عبدالشکور، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے۔ یہ پورا خانوادہ چکوال کا موسم ہے۔ چکوال ضلع بنا تو حضرت پیر عبدالرحمان قاسمی صاحب کی کوششوں سے، جیسے حضرت فاروقی صاحب نے فرمایا، خود میرے والد گرامی مجاہد اسلام یادگار اسلاف 6 ماہ پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ چکوال کو ضلع بنوانے والوں میں حضرت پیر عبدالرحمان قاسمی صاحب کے ساتھیوں اور سپاہیوں میں بڑے بڑے علماء شامل، بڑے بڑے خطباء شامل، بڑے بڑے سیاسی لوگ شامل۔ اس گھرانے میں جیسے
جیسے دین دیا ہے تو چکوال کو سیاست بھی سکھائی ہے. میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی صاحب کے چھوٹے فرزند اور ان کی آخری نشانی ان کے بیٹے حضرت پیر عبد القدوس نقشبندی صاحب جن کو آج دورہ صدمہ بڑے بھائی جان کے جانے کا بھی, اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی رحمت کا بھی حضرت پیر عبد القدوس نقشبندی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت ملک کے طول و عرض سے خانقاہ حبیبیہ نقشبندیہ چکوال کے متوسلین، خلفاء اور چکوال شہر کے عوام اور ملک بھر سے ہمارے کبائر علماء کرام حضرت مولانا الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم، ممبر صوبائی اسمبلی حضرت مولانا عبد الرؤوف فاروقی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاضی عبد الرشید رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند مولانا جنید صاحب، مولانا فہیم الحسن تھانوی، مولانا اسد اللہ فاروق، حضرت مولانا ابا جی کے خلیفہ مولانا نعیم اللہ فاروقی نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری عبد الخالق صاحب اسلام آباد، اور بے شمار علماء ہیں. تلگنگ کے علماء مجھے نظر آ رہے ہیں، چوہسر شاہ کے علماء نظر آ رہے ہیں، چکوال کے مختلف ہمارے ساتھی اور مکاتب فکر کے علماء نظر آ رہے ہیں، اور گجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے، لاہور سے، جنوبی پنجاب سے، جھنگ سے، اور میاں والی اور قائد آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے افراد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العزت میرے برادر بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عبد الرحیم نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اس غم کی گھڑی میں آپ کے لیے ایک تسلی کا سماں ہے، ایک ڈھارس ہے. جس طرح زخم پر کوئی مرہم رکھ دی جاتی ہے، متوسلین کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں ایک اعلان کروں گا، اور اس اعلان کے بعد حضرت مولانا پیر عبد الشکور نقشبندی دامت برکاتہم جو ہمارے بھانجے ہیں وہ بھی ایک اعلان کریں گے کہ اللہ رب العزت نے حضرت بھائی جان رحمت اللہ سے وہ کام لیا جو بڑی بڑی جماعتیں نہ کر پائیں، وہ میرے اکیلے ایک اس بھائی نے کر دکھایا. نہ صرف متوسلین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سروں پر رحمت کی چھتری انہوں نے تانی، نہ صرف ملک کی سیاست میں اپنا اہم کردار ادا کیا، نہ صرف خانقاہ حبیبیہ کی رونقوں میں اضافہ کیا، نہ صرف امت کے لیے ایک مربی اور مشفق شیخ کی حیثیت تھی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ کی پوری جماعت، حضرت عبد الرحمان قاسمی رحمت اللہ علیہ کی پوری جماعت کے سر پر، اس عاجز کے سر پر ہمارے